ज़ोहर की नमाज के बाद अल्लाह का ये नाम इस तरह पड़ा था। इसी वक्त अल्लाह का ख़ास बंदा आया, 50 लाख को पकड़ाया और चला गया। आज सब काम छोड़कर ये वजीफ़ा कर लो, पूरी ज़िंदगी दुआएं दोगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ज़ोहर नमाज के बाद अल्लाह का नाम पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मार देना। अपनी आंखों से देखोगे इस छोटी सी आयत से मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले लोगों से उधार लेता था, आज लोगों में बांट रहा हूँ। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ये छोटा सा अमल है, आपकी झोलियों को भर देगा। इन नामों के सदके अपनी ज़िंदगी को बदलना है तो अपने मुक़द्दरों को बदल लो। मेरा रब वहाँ से रिस्क देगा जहाँ से आप गुमान भी नहीं कर सकते। आप कारोबार करते हैं, मट्टी के अंदर हाथ डालोगे, सोना बन जाएगा। बहुत ही ख़ास वजीफ़ा आपको बताने लगी हूँ। आपके अल्लाह के दो मुबारक नामों का ये वजीफ़ा है। सिर्फ 4 आपके लगेंगे। आप इस वजीफ़े को कर लेंगे, इंशाअल्लाह करने की देर है कि अल्लाह पाक आपको नवाजना शुरू हो जाएंगे। आपकी नस्लें संवर जाएंगी। आपकी जो भी हाजात हैं, जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो अल्लाह के तवक्कल से वो दूर हो जाएंगी। इंशाअल्लाह नमाज से उठने से पहले पहले आपकी हाजात पूरी हो जाएंगी, चाहे वो दौलत को लेकर, चाहे वो इज़्ज़त को लेकर, चाहे औलाद, चाहे रिश्ते, चाहे जो भी आपको मांगना है अल्लाह से मांग लें। ढेर सारी रहमतों को समेट लें। अपने घर के अंदर अपने रिस्क के लिए दुआएं मांग लें। घर के अंदर अपने अमन को सुकून के लिए दुआएं मांग लें। अपने घर के अंदर तमाम बीमारियों से निजात के लिए अल्लाह से दुआ मांग लें। तो नाज़रीन इकराम, वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको वजीफ़े की चीज़ें समझ आ सकें। समझ नहीं आएंगी तो फिर आप अमल को करेंगे कैसे, आपका कोई फ़ायदा नहीं होता। अक्सर नाज़रीन हमें बताते हैं कि वजीफ़ा असर नहीं करता, इसके अलावा कोई भी वजीफ़ा असर नहीं करता। इसकी वजह सिर्फ अल्लाह की बाबरकत जो नाम होते हैं, जो आयात होती हैं, जो वज़ाइफ़ आपको बताते हैं, इनकी एक नाज तरतीब होती है, ख़ास एहतियात होती है जिनको पूरा करना लाजमी होता है। तो बिना वक्त ज़ाया किए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। एक हदीस क़ुदसी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो चीज़ तुझे जन्नत के करीब कर सकती है, इसका मैंने तुझे हुक्म दे दिया। इतना पका दे हो सकते हैं कि इससे मैंने रोक दिया। मेरे दिल में ये बात डाली कि कोई भी जान इस वक्त तक नहीं ख़त्म हो सकती, कोई भी इंसान उस वक्त तक इस दुनिया से नहीं जा सकता जब तक कि वो अपनी रोज़ी रोटी ना कर ले और सारा रिस्क खा ना ले। तो तुम अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हुए रोज़ी का हसूल अच्छी तरह करो। और तुम में से किसी को रोज़ी का लेट और कम हो जाना, क्योंकि जो कुछ अल्लाह के पास है वो अल्लाह की इताअत और जो फरमाबरदारी के ज़रिए ही हासिल किया जा सकता है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि अल्लाह पाक ने हमें सब्र करने का हुक्म दिया है। जब हमें पेश आती है तो रिस्क की तंगी होती है तो हम गिले शिकवे करना शुरू कर देते हैं, फिर हम नाजायज़ कामों में पड़ जाते हैं और हराम और हलाल को भूल जाते हैं। तो अल्लाह पाक ने इस चीज़ से मना फरमा दिया है। याद रखें कि अल्लाह पाक ने इस चीज़ से मना फरमा दिया है। याद रखें, रिस्क सिर्फ वही अच्छा है, वही फजीलत वाला है जिसको इस्तेमाल करने वाला दुनिया में इंसान हो जाए, जिसकी कमी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं बल्कि इंसान के खर्च ना करने की वजह से। अल्लाह पाक सारी इसी तरह कोशिश करो नाजिल फरमा देता है। हमें चाहिए कि अगर हम अपने रिस्क में बरकत और तरक्की चाहते हैं तो गरीबों और मस्कीनों में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह पाक का दिया हुआ रिस्क खर्च किया करें, ताकि अल्लाह पाक हमारे रिस्क को और हमारे बढ़ा देने को मज़ीद बढ़ा दे। जैसा कि अल्लाह पाक ने फरमाया है कि जब इनसे कहा जाता है कि जो रिस्क खुदा ने तुमको दिया है इनमें से खर्च करो, तो काफिर मोमिनों से कहते हैं ये भला हम इन लोगों को खाना खिलाएं जिन अगर हमारे हाथ में बेहतर होगा। और अल्लाह पाक फरमाते हैं तो तुम साफ साफ गलती पर हो। और एक किसान को देख लीजिए, वो एक बोरी बीज के खेत में बोता है और फसल उग जाने पर वो एक बोरी की जगह 70 बोरियां लेकर घर वापस लौट जाता है, मेहनत करता है। लेकिन अगर वो किसान ये सोचना शुरू कर दे कि मैं ये एक बोरी का बीज खेत में फेंक दूंगा, पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं, तो फिर वो इसके कमज़ोर ईमान की निशानी है। इस तरह जब हम गरीबों
میں مسکینوں میں تقسیم کریں گے تو اللہ پاک 1 روپے کا اجر جو ہے وہ 70 گنا زیادہ بڑھا کر دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، اب ہم وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے کیسے کرنا ہے، اس کی ترتیب اب اچھے طریقے سے آپ لوگ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے اس وظیفے کو آپ نے کرنا خاموشی میں کرنا ہے، کیونکہ جب شور ہوگا تو آپ کے کانوں میں شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ ان کا خیالات، ان کے دھیان بھٹک جائیں۔ جب آپ کے خیالات بھٹکیں گے تو پھر آپ کی توجہ ختم ہو جائے گی اور وظیفہ جو ہے وہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے خاموشی میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ نے بالکل اطمینان اور سکون سے بیٹھ جانا ہے۔ آپ مقرر کر لیں جب آپ کو خاموشی میسر ہو۔ اس کے علاوہ بچہ، بوڑھا، مرد، عورت، بچہ سب کر سکتے ہیں اس وظیفے کو۔ آپ کسی کے لیے کو کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ کر سکتے ہیں۔ گھر کا ایک فرض کر لیں، سارے گھر کی برکت کے لیے کافی ہوگا۔ عورتیں اس کو خاص نہیں بھی کر سکتی، یہ بھی اکثر کمنٹ میں پوچھا جاتا ہے، تو ویڈیو میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، تو ایک دفعہ ویڈیو مکمل دیکھ لیا کریں۔ کہیں بھی بیٹھ کر آپ اس میں جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے، اسی طرح شک و شبہ کی کمائی اور مشقو مال سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال ظاہر ہے یا حرام ظاہر ہے، اور اس حلال و حرام کے بیچ میں بغض شبہ والی چیزیں ہیں۔ ہم بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ بچہ اس نے دین عزت کو بچا لیا، اور جو ان شک و شبہ میں پڑ گیا وہ ان کی مثال چراواہے جیسی ہے جو بادشاہی چراگاہ کے پاس اپنے جانوروں کو چرائے، قریب ہی کہ کوئی جانور اس میں گھس جائیں۔ ہر ایک بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہوتی ہے جس میں دوسرے کے جانور کو اجازت نہیں ہے۔ سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں یعنی اس کی زمین اس کی حیران کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ سن لو، وہ دل ہے، رزق حرام میں مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس مال حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی بیماریوں، پریشانیوں میں، ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ظلم و زیادتی سے کمایا ہوا مال آپ کو ادھر لگتا ہے۔ محترم ناظرین اکرام، سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل پڑھنی ہے کہ آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے، 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو آتا ہے تو۔ محمد کے پاس انہوں نے کہا ہے جو نماز والا درود ہے کوشش کیا کریں کہ وہی درود پاک پڑھا کریں جس کو درود ابراہیمی کہتے ہیں، کیونکہ جس طرح ذکروں میں افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اسی طرح درود شریف میں بھی یہ جو درود ابراہیمی ہے وہ سب درودوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں، تصور میں ہو کر اللہ پاک مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں یا کھڑی ہوں، میری جھولیاں بھر رہی ہیں، تو اللہ کی خاص عنایت، اللہ کا خاص کرم مجھ پر نازل ہو رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے 2 نام کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طریقے سے وظیفہ کرنے کی تعداد آپ کو میں بتا دوں گی، کم یا زیادہ مت کیجیے گا۔ وظیفہ ہمیشہ پوچھ کے کریں، اجازت لے کر کریں۔ آپ جتنی مرضی تعداد چاہیں، کروڑوں میں ہوں، پھر کسی سے پوچھ لیں تو کوئی وظیفہ کرتے ہیں، یہ اللہ والوں نے ان کی تعداد مقرر کی ہوتی ہے، انہوں نے اس کی محنت کی ہوتی ہے، اس لیے آپ نے یا اللہ یہ ایسے ہی سمجھ لیں۔ تعداد کا جیسے آپ کوئی تالا کھول لیتے ہیں، اسی سے ہی چابی آپ لگائیں گے تو آپ کا تالا کھلے گا۔ اسی طرح جو نمبروں والے طالب ہوتے ہیں اس پر بھی ایک مخصوص نمبر ہوتا ہے۔ ویسے تو کتنے نمبر ہیں آپ جتنے مرضی لگا لیں، لیکن جب تک وہ صحیح طرح سے صحیح نمبر نہیں لگے گا تو آپ کی چابی، آپ کا تالا نہیں کھلے گا۔ یہ بھی وظیفہ میں ایسا ہی ہوا ہے کہ جو ان کی تعداد ہے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ کا ذاتی نام ہے، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، وہ کون سا ہے؟ یا رزاق، اس کو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو ایک شمار کیا جائے گا، ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے، ایک شمار کیا جائے گا۔ آپ نے 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی شمار کر سکتے ہیں، آپ اس کو تسبیح میں بھی پڑھ
سکتے ہیں، کوئی ایسی تسبیح لے لیں جس میں آپ کو اس کی تعداد آسانی سے پتہ چل جائے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے، کہہ دو میرا پروردگار جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی فراوانی کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیں کہ بے شک میرا رب عز و جل بندوں میں جس کے لیے چاہے اپنی حکمت کے مطابق رزق وسیع کرے یا چاہے تو تنگ کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اے لوگو جو چیز تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ دنیا میں یا آخرت میں اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہترین رزق دینے والا ہے، کیونکہ اس کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے، خواہ بادشاہ لشکر کو یا آقا غلام کو یا صاحب خانہ اپنے عیال کو، وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا ہوئی اور اس کی فرمائی ہوئی روزی میں سے دیتا ہے رزق، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اسباب کا خالق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں، وہی حقیقی رازق ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق 3 احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں کہ بندے صبح کرتے ہیں مگر 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کا کہنا ہے اے اللہ عز و جل خرچ کرنے والے کو بدلہ دے، دوسرا کہتا ہے بخیل کو بربادی دے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابن آدم خرچ کرو میں تم پر خرچ کروں گا۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت کرتی ہے، اور عاجزی کرنے سے مرتبے بلند ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے اور بخل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب آپ نے 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ نے اپنا مقصد جو ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، اگر پسند آئی ہو تو آپ اس کو اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہوگا۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام حاجات کو قبول و منظور فرمائیں، اور آپ لوگوں کو صحت تندرستی والی زندگی عطا فرمائیں، اور 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے وظائف کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اپنی نماز کی پابندی